حالم، اسقلم، نمرہ احمد۔ ڈیڈ، آپ کو میرے پسندیدہ فیری ٹیل کیسے بھول گئے؟ ہمیں الگ ہوئے کیا اتنے برس بیت گئے؟ وہ سفید چہرے کے ساتھ اسے دیکھتا دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ باہر نکل گیا، وہ باہر رہ گئی اور وہ اندر آ گیا، مگر اس کا ذہن ابھی تک مایوس تھا، جیسے اس میں بہت شور برپا ہو، جیسے اس میں خوفناک سی خاموشی چھا گئی ہو۔ میٹنگ میں اشر کچھ کہہ رہا تھا اپنی جگہ سے اٹھ کر، ہاتھ ہلا ہلا کر۔ فاتح کو صرف اس کے لب ہلتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ گال تلے انگلی جمائے اشر کو دیکھ رہا تھا، مگر نظریں اشر کے پیچھے کھڑی آریانہ پر جمی تھیں۔ وہ کانفرنس روم کے کونے میں کھڑی تھی، اس کے سینے پر لگے گھاؤ سے خون ابل ابل کر باہر گر رہا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے فاتح کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہمیں بچھڑے اتنے برس بیت گئے ڈیڈ؟ میٹنگ ختم ہوئی تو وہ ایک ایک لفظ کہے بنا اٹھا اور باہر چلا گیا۔ قدم اٹھا کہیں رہا تھا، پڑھ کہیں رہے تھے۔ کوریڈور میں لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے، آ رہے تھے۔ فاتح نے چلتے چلتے جیب سے وہی پرچی نکالی اور اس کی سلوٹیں سیدھی کیں۔ اس کا قاتل اس کی پسندیدہ فیری ٹیل میں ہے۔ کوئی اور ہوتا تو ایک لمحے میں سب واضح ہو جاتا، مگر وہ فاتح تھا اور سامنے اسرا تھی۔ ایک لمحے میں سب واضح نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے پرچی مروڑ کر جیب میں رکھ لی۔ سنو وائٹ کے لیے جلاد اس کی ستیلی ماں نے بھیجا تھا، مگر یہاں وہ اس بات کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ صرف ایک خیال ذہن کو مفلوج کر رہا تھا۔ اسرا نینی کی شوہر کے بارے میں کچھ جانتی تھی اور اس سے چھپا رہی تھی اتنا عرصہ۔ وہ آفس میں واپس آیا تو کارمن نے چوکٹ سے جھانکا۔ سر، ابھی 10 منٹ میں آپ نے پارلیمان کے لیے نکلنا ہے اور آؤٹ۔ وہ کرسی کی طرف جاتے ہوئے دھاڑا۔ کارمن گڑبڑا کر پیچھے ہوئی اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے ٹائی ڈھیلی کی اور فون اٹھایا۔ وہ اس بات کو کلیئر کیے بغیر اگلا کام نہیں کر سکتا تھا۔ تم آریانی کی نینی کے بارے میں اور کیا جانتی ہو جو تم نے مجھے نہیں بتایا؟ کال ملتے ہی وہ درستی سے بولا تھا۔ ایک ہاتھ سے فون کان پر لگا رکھا تھا، دوسرے ہاتھ سے ٹائی ڈھیلی کر رہا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ اسرا سنبھل چکی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے منہ سے یہ پتہ نہیں کیا نکلا کہ جب آدمی کی کار ملی تھی تو میں نے اور پولیس نے سینکڑوں دفعہ تم سے پوچھا تھا کہ اگر اس نینی کا کوئی مرد رشتہ دار یا دوست اس سے ملنا آتا تھا، تم نے کہا تھا تم نے چاند پھٹک کر اس نینی کو ہائر کیا تھا۔ اس کا کوئی بوائے فرینڈ تک نہیں تھا۔ تم جانتی تھی مجھے ایسی نینی پسند تھی جس کے یوں تعلقات ہوں؟ نہیں پسند تھی نا؟ فاتح، مجھے نہیں پتا وہ آدمی اس کا کیا لگتا تھا۔ تم نے کہا تھا نینی کے ساتھ ایک آدمی کی لاش بھی تھی، تو میں نے ایسا اندازہ سا لگا لیا کہ وہ اس کا شوہر ہوگا۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ وہ اس پر معلومات چھپانے کا شک کر رہا تھا۔ اس سے نینی کو ہائر کرنے میں غلطی ہوئی اور ضرور کوئی مشکوک آدمی آتا جاتا ہوگا، مگر اسرا نے اسے نظر انداز کیا اور جب خمیازہ بھگتنا پڑا تو اس نے اپنی غلطی چھپا دی۔ تم جانتی ہو میں تم پر کس چیز کا شک کر رہا ہوں؟ وان فاتح، وہ درد سے چلائی تھی۔ کیا آریانی کی موت کے علاوہ ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے؟ ہر چیز اتنے برسوں سے اسی کے گرد کیوں گھومتی ہے؟ وہ مر گئی ہے فاتح، مگر میں تو زندہ ہوں۔ وہ ہماری بیٹی تھی۔ وہ دانت پیس کر غرایا۔ ہماری نہیں، وہ صرف تمہاری بیٹی تھی۔ وہ بھی برہمی سے چلائی۔ میں نے اتنے سال اسے پالا، اس کا خیال رکھا، مگر آخر میں تم نے مجھے یہ صلہ دیا کہ تم مجھ پر شک کر رہے ہو۔ میں شک نہیں کر رہا۔ مجھے معلوم ہے تم نے اپنی غلطی کور اپ کی ہے۔ تم یہ کہہ رہے ہو اس آدمی کو میں نے بھیجا تھا آریانہ کو اغوا کرنے کے لیے۔ تم مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو۔ اور وان فاتح کے کاندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے مڑی توڑی پرچی نکالی اور اس کی شکنیں سیدھی کیں۔ تحریر واضح تھی۔ جو بات وہ خود سے نہیں کہہ سکا وہ اسرا نے اتنی آسانی سے کہہ دی تھی۔ بولو، جواب دو۔ پھر جیسے اس کی خاموشی پر وہ بے قرار ہوئی۔ فاتح، تم مجھ پر شک کر رہے ہو، یہ سب تالیہ نے تمہارے ذہن میں ڈالا ہے۔ اس کو تم نے بھیجا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا تو اس کی آواز مختلف تھی، سرد، اجنبی، اندر تک کاٹ دینے والی آواز۔ اسرا کی روح تک کانپ اٹھی۔ فاتح، کیا کہہ رہے ہو؟ میری بات سنو۔ میں شام میں گھر آؤں گا، ہم تب بات کریں گے۔ ایک
آخری بات، اس کے بعد میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہوں گا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ اسرا کی کال آنے لگی تو فاتح نے فون آف کر دیا۔ پھر وہ پرچی زور سے پھاڑی۔ 248۔ اس نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اسرا نے کہا کیا اسے میں نے بھیجا تھا آریانہ کو اغوا کرنے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ آریانہ کو مارنے۔ کسی دوسرے کے لیے دونوں باتیں برابر تھیں، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ اسے صرف اغوا کرنے آئے تھے، اسے مارنے نہیں۔ اسرا نے مارنے کی بات نہیں کی تھی، اس نے اپنے بدترین گلٹ کو باہر نکال دیا۔ اس آدمی کو اسرا نے بھیجا تھا، نینی بھی اسرا نے رکھی تھی۔ آریانہ کی موت کے بعد سب سے زیادہ خوف اور ڈپریشن کا شکار بھی اسرا ہی رہی تھی۔ سب واضح تھا، مگر کون کہتا ہے پہیلی کو حیرت انگیز جواب مل جائے تو دل فوراً سے مان بھی لیتا ہے۔ دل انکار نہیں کرتا، بے شک اسے سارا کھیل سمجھ آ جاتا ہے، مگر وہ صدمہ، وہ بے یقینی، وہ اسے بالکل گم کر دیتی ہے۔ وان فاتح نے کس دل سے پارلیمان کا سیشن اٹینڈ کیا، صرف وہی جانتا تھا۔ وہ سارا وقت خاموش رہا، اس کے ذہن میں گزرے ماہ و سال کسی فلم کی طرح گردش کر رہے تھے۔ وہ کبھی اسرا کا آریانہ سے تنگ پڑ جانا اور اس سے سلوک بدل لینا، وہ کبھی آریانہ کا شکایت کرنا کہ اسرا فاتح کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ سختی سے پیش آتی ہے، مگر اسے اپنے سامنے کبھی کچھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ اسرا اس بات کو یوں کور کر دیتی تھی کہ اسے لگتا بچے کی تربیت اور بھلائی کے لیے اگر بحیثیت ماں وہ سختی کر بھی دیتی ہے تو اچھی بات ہے۔ اور پھر آریانہ نے شکایت کرنا چھوڑ دی، وہ اپنی کتابوں میں لگی رہنے لگی۔ اس کو اسنو وائٹ کی کہانی سب سے زیادہ پسند تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ وہ اسنو وائٹ ہے، اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ خود کو شہزادی سمجھتی ہے، بلکہ اس کی بھی ایک ظالم ستیلی ماں تھی جو اس کے باپ کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ رویہ بدل لیتی تھی۔ اس نے اپنا فون شام تک کھولا، اسے شام کا انتظار تھا جب وہ گھر جائے اور اسرا سے دو ٹوک بات کرے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی کال بند ہونے کے کچھ دیر بعد تالیہ نے اس نمبر پر میسج بھیجا تھا جو اسرا کے پاس تھا۔ اسرا اس وقت دیوانہ وار اس کو کال ملاتے ہوئے مضطرب سی گھڑی میں گھر میں چکر کاٹ رہی تھی۔ خوف سے اس کا دل کانپ رہا تھا۔ رات جب وہ گھر آئے گا تو جولیانا اور سکندر کے سامنے ان کی ماں کی حقیقت کھول دے گا، سب کھل جائے گا۔ پہلے اس نے فاتح کو کھویا اور وہ اپنے آپ کو دھیرے دھیرے ختم کر رہی تھی، مگر وہ اپنے بچوں کو بھی کھو دے گی کیا؟ وہ نڈھال سی صوفے پر گر گئی، اس کے جسم میں درد تھا، اس کے اعصاب اب ایسے مضبوط نہیں رہے تھے جیسے کبھی ہوتے تھے۔ وہ جس شان سے دنیا چھوڑنا چاہتی تھی وہ اس سے شام میں چھین لی جائے گی۔ وہ فاتح کی آنکھوں میں دیکھ کر جھوٹ نہیں بول سکے گی، بولے گی بھی تو وہ جان لے گا وہ غلطی پر غلطی کر رہی تھی۔ سارا کھیل ہاتھ سے پھسل رہا تھا اور تبھی تالیہ کا میسج آیا۔ بس ایک لمحے میں اسرا کو علم ہو گیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ فاتح کو فیس نہیں کر سکتی تھی، اسے آج شام سے پہلے اس کھیل کو ختم کرنا ہے۔ آگے کا مرحلہ آسان تھا، نوکروں کو گواہ بنانا، دولت کو بلا کر اس کے سامنے تالیہ پر شک کا اظہار کرنا اور پھر کیک کا آدھا ٹکڑا کھانا جس پر آئسنگ کے طور پر اس نے بہت سا آرسینک چھڑک رکھا تھا۔ ذرا سا ٹکڑا اس نے بچا دیا اور باقی اپنے اندر اتار لیا، پھر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور گیلی آنکھوں سے چھت کو دیکھنے لگی۔ اس دنیا میں کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں مرنا چاہتا، موت ایک فرار ہے اور اسرا محمود کو ہمیشہ سے فرار کی عادت تھی۔ اپنا جرم چھپانے کے لیے اول روز سے وہ فاتح کو ملائیشیا سے واپس امریکہ لے جانا چاہتی تھی۔ اسے فرار چاہیے تھا، مگر جب یہ تسلی ہو گئی کہ آریانہ مر چکی تھی تو چند مہینوں کے لیے اسے لگا وہ حکومت کر سکتی ہے، وہ نئی زندگی شروع کر سکتی ہے۔ مگر پھر تالیہ نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ تالیہ مراد نے اس سے حکمرانی کی خواہش، اس کا شوہر، اس کے بچے سب چھین لیے، اس کا دل مردہ کر دیا، اور اب تالیہ اس کی سزا بھگتے گی۔ اسرا ایک دیوی کی طرح مرے گی، اس کے بچے ہمیشہ اس کو مظلوم سمجھیں گے، ایک ہیروئن، اور تالیہ اس جال سے کبھی نہیں نکل سکے گی جو اسرا نے اس کے لیے بچھا دیا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی، سر پیچھے ٹکا رکھا تھا اور نظریں چھت سے لٹکے فانوس پر جمی تھیں۔ اس کی روشنی کو دیکھتے ہوئے اس وقت اسرا کو عجیب سا احساس ہونے لگا، اس نے خود کو کیوں مار دیا؟ اسے میدان تالیہ کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ BN کی نائب صدر تھی، اس کے پاس دولت تھی، گھر تھا، بچے تھے،
اس نے ان سب کو کیوں چھوڑا؟ نہیں، یہ سب غلط ہو رہا تھا، اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے لڑنا چاہیے تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، اسے ناک سے خون نکلتا محسوس ہوا، اسے وہ خوف محسوس ہوا جو مرنے سے پہلے ہر خودکشی کرنے والے کو ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ ریورس کر لینے کی آخری خواہش، تڑپ، مگر جب تک اس کا جسم مفلوج ہو چکا تھا، وہ اٹھ نہیں سکی۔ گردن دائیں طرف ڈھلک گئی۔ اسے اب کرسی کے ساتھ آریانہ کھڑی نظر آ رہی تھی۔ اس کے سفید لباس پر خون لگا تھا، مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ادھ کھایا سیب تھا۔ اسرا کو دیکھتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے اس سیب کے بائٹ لیتی رہی، پھر ہونٹ بند کیے اسے چبا جاتی۔ وہ جب تک گھر آیا، گھر میں ہجوم پہلے سے اکٹھا تھا۔ پولیس، پیرامیڈکس، اشر اور دولت، جو شام سے اسرا کو بار بار کال کر رہا تھا۔ ملازم نے جب فون اٹھا کر اس کی بے ہوشی کا بتایا تو وہ فوراً آ گیا تھا، مگر سب کو دیر ہو چکی تھی۔ اسرا محمود جا چکی تھی۔ جب وان فاتح نے اس کی نعش دیکھی، اس کا سفید چہرہ، اس چہرے کے تاثرات، تو اس کا دل عجیب ویرانیوں میں گھرتا چلا گیا۔ اسرا نے آریانہ کے لیے اغوا کار بھیجے تھے۔ اسرا اتنے سال اس سے جھوٹ بولتی آئی، یہ سب باتیں ثانوی ہو گئیں۔ انسانی موت اپنے اندر اتنی بڑی ٹریجڈی ہے جو کسی بھی انسان کو زندہ دہلا دیتی ہے۔ ایک احساس زیاں، ایک خلا، ایک ملال سا رہ جاتا ہے۔ اسرا محمود فاتح کو فیس کیے بنا، اس سے معافی مانگے بنا، ایک ہی لمحے میں اپنے لیے اس کی معافی لکھوا گئی تھی۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ اسٹریچر کے گرد شکستہ سا کھڑا تھا جب سب اپنی اپنی کہہ رہے تھے۔ موت کی وجہ زہر، یہ وہ، اور تبھی اسے ایک عجیب سا احساس ہوا جیسے اوپر کوئی ہے۔ اسے نگاہ اٹھائی تو وہ وہاں کھڑی تھی، سیاہ ٹوپی اور سیاہ لبادے میں۔ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، آنکھیں بے یقینی سے کھلی تھیں۔ اس کی نگاہیں ملی اور وان فاتح کی ساری حسیات جاگنے لگیں۔ بھاگ جاؤ تالیہ، اس نے اسے اشارہ کیا، اور اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ رات خوفناک حد تک خاموش تھی۔ تاریک آسمان خاموشی سے شہر کی گلیوں میں بھاگتی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ ایک ٹیکسی سے دوسری بدلتی، ایک گلی سے دوسری میں مڑتی، وہ بھاگتی بھاگتی اپنے گھر تک آ پہنچی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے گھڑی پر وقت دیکھا، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں پولیس یہاں ہوگی۔ اسے جو کرنا تھا اسی وقت میں کرنا تھا۔ تالیہ مراد نے کئی سال تک اس بات پر تحقیق کی تھی کہ پولیس اس کے گھر تک کتنی جلدی پہنچ سکتی ہے، کون سا اسٹیشن یہاں سے کتنا دور ہے۔ ایک خوف سا تھا، کبھی وہ دن آئے گا جب اسے پولیس سے بھاگنا پڑے گا۔ یہ نہیں معلوم تھا کہ بے گناہ ہونے کے باوجود ایسا ہوگا، مگر یہ معلوم تھا کہ اگر ایسا ہوا تو کیا کرنا تھا، اور جو اسے معلوم تھا اسے آج اس کی جان بچانی تھی۔ اس نے گیلے جوتے ڈور میٹ پر اتارے اور اپنے ٹریزر پیروں میں پہنے، پھر بیسمنٹ میں کھلنے والے دروازے تک آئی، فنگر پرنٹ سے اسے کھولا اور سیڑھیاں پھلانگتی نیچے کو لپکی۔ بیسمنٹ کو وہ عرصہ ہوا خالی کر چکی تھی، اپنے پچھلے اعمال کے تمام ثبوت اور نشانیوں سے پاک۔ اب وہاں صرف ایک شے موجود تھی، ایک بھاری بھرکم میز۔ دھکیلی، فرش سے ایک لکڑی کا پلنک اٹھایا اور نیچے ہاتھ ڈالا۔ خفیہ خانے میں ایک سیاہ بیگ رکھا ہوا تھا۔ تالیہ نے وہ بیگ اٹھایا اور زپ کھولی۔ اندر 3 پاسپورٹ تھے، نوٹوں کے چند بنڈل، گن، چاقو، ایک کپڑوں کا جوڑا، 2 کریڈٹ کارڈ، چند دستاویزات رکھے تھے، وگ، لینس، گلاسز، نیا فون، چارجر، پاور بینک اور چاکلیٹ بارز۔ یہ اس کا گو بیگ تھا۔ برسوں سے وہ اس لمحے کے لیے تیار تھی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، مگر کسی ریہرسل شدہ عمل کی طرح تمام اعضاء تیزی سے کام کر رہے تھے۔ اس نے بیگ کاندھے پر ڈالا، گھر کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ پولیس کے سائرن پس منظر میں سنائی دے رہے تھے۔ اب وہ بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی۔ ہوڈ سر پر گرائے، آنکھوں پر نظر کا چشمہ پہنے، اس نے ماحولیاتی آلودگی سے بچنے والا سبز ماسک ناک پر جما رکھا تھا۔ یہاں KL میں بہت سے لوگ ماسک پہنے گھوما کرتے تھے۔ ایک فون بوتھ پر وہ رکی، ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ملایا۔ حسب توقع آگے سے وائس میل آن تھا۔ داتن، وہ پورے تنفس کے درمیان کہہ رہی تھی، پولیس میرے پیچھے ہے، اسی لیے تمہارے ریگولر نمبر پر کال نہیں کر رہی۔ وہ ٹیپ ہو رہا ہوگا۔ اب میری بات دھیان سے سنو۔ وہ دائیں بائیں احتیاط سے دیکھتی سرگوشی میں کہنے لگی، وہ سمجھتے ہیں میں نے اسرا کو مارا ہے، مگر میں نے اسے نہیں مارا۔
تمہیں کوئی کچھ بھی کہے اس کی بات کا اعتبار مت کرنا، اپنے دل کی سننا۔ میں مشکل میں ہوں۔ اس کی آواز بھیگنے لگی۔ چند گہری سانسیں اندر کھینچی۔ کاش میرے پاس وقت کی چابی ہوتی تو میں وقت میں 3-4 ماہ آگے نکل جاتی، اس ملک سے دور، شاید جاپان کی طرف۔ مگر ابھی مجھے سنگاپور جانا ہے، مجھے ایک کلین پاسپورٹ چاہیے۔ وہ ہدایات دے رہی تھی۔ تم صبح 11 بجے تک اپنے گھر سے نہیں نکلو گی؟ ٹھیک 11 بجے تم اپنے گھر کے باہر والے ہمارے مخصوص ڈراپ باکس میں پاسپورٹ رکھ دو گی۔ میں وہاں سے اٹھا لوں گی، مگر میں تم سے نہیں مل سکوں گی۔ اور دھیان کرنا، پولیس کو نہیں علم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تم بھی ملک چھوڑ دینا اور میں سنگاپور سے آگے نکل جاؤں گی۔ مگر وہ گیلی آواز سے مسکرائی۔ کبھی ہم دوبارہ ضرور ملیں گے، کسی اور زمانے، کسی اور موسم میں، سمندر کنارے کچی مچھلی کا شکار کرنے۔ ہم ضرور ملیں گے داتن۔ اس نے فون بند کیا، آنکھیں رگڑیں، ہڈ برابر کی اور تیزی سے بس کی طرف بڑھ گئی۔ حالم کا بنگلہ رات کے اس وقت روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ باہر کھڑی پولیس موبائلز کی جلتی بجھتی روشنیوں اور آوازوں نے ساری اسٹریٹ کو خوف و ہراس میں مبتلا کر رکھا تھا۔ دروازے کھلے تھے، سیڑھیوں سے اوپر نیچے پولیس اہلکار آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ چند منٹوں میں انہوں نے تالیہ کا سارا گھر الٹ کر رکھ دیا تھا۔ لانچ کے وسط میں دولت کھڑا تھا، ہاتھ پہلوؤں پر جمائے، شرٹ کے کف موڑے، وہ ناخوش نظر آتا تھا۔ اس کے کاندھوں سے کمر تک بیلٹ سے بندھا ہوا ہالسٹر اور پستول واضح نظر آ رہا تھا۔ گھر کلیئر ہے سر، ایک اہلکار نے آ کر اطلاع دی تو دولت نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ ظاہر ہے اسے معلوم تھا ہم آ رہے ہیں، وہ بھاگ چکی ہے۔ بات سنو سب، ایوری ون۔ اس نے تالی بجائی تو اوپر نیچے پھیلے اہلکار ہاتھ روک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میری ابھی وزیر اعظم صاحبہ سے بات ہوئی ہے۔ اسرا محمود ایک ہائی پروفائل خاتون تھیں، ان کی موت کوئی عام بات نہیں۔ پردھان منتری نے تالیہ مراد کی فوراً گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ وہ دائیں بائیں سر گھماتا ایک ایک کو دیکھتا سختی سے کہہ رہا تھا، 1 گھنٹے میں پولیس کے ہر ناکے، شہر کی ہر انٹری ایگزٹ، ہر تھانے اور ایئرپورٹ پر تالیہ کی تصاویر بھیج دیں۔ شہر کے ہر پیٹرول پمپ ایون کو اس کا حلیہ اور تصویر ملنی چاہیے۔ اس کے گھر کے ارد گرد CCTV سے اس کی نقل و حرکت کو ٹریس کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے تمام دوستوں کو، ان کے فونز کو ٹیپ کرو۔ وان فاتح کا بھی، وہ کسی سے رابطہ ضرور کرے گی۔ وہ اب کنپٹی پہ انگلی رکھ کے سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا، تالیہ مراد کو اگر میں جانتا ہوں تو اس کا اگلا اسٹیپ۔ اس نے رک کر سوچا، تالیہ اب کیا کرے گی؟ فرار۔ وہ ملک سے فرار ہونے کی کوشش کرے گی۔ وہ مسکرا کر بولا تھا، اور ہمیں اس شہر کے ہر دروازے پر پہرا لگا دینا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا جب فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے بات روک کر موبائل کان سے لگایا۔ بولو زاہد۔ دوسری طرف اس کا اینالسٹ ہیڈ کوارٹر سے بات کر رہا تھا۔ سر ایک اطلاع ہے، اینالسٹ دبے دبے جوش سے کہنے لگا۔ یاد ہے ہم نے تالیہ کے کیس انویسٹیگیشن کے دوران اس کی دوست آلیانہ صابری کی فائل تیار کی تھی۔ مجھے اس دوران لیانہ کا ایک ایسا نمبر ملا تھا جو اس کے گھر کے علاقے میں مخصوص وقت کے لیے آن ہوتا ہے۔ یہ نمبر اس کے نام پر نہیں ہے، اور مجھے اس سے غرض نہیں کہ تم نے وہ نمبر کیسے ڈھونڈا۔ دولت نے اکتا کر بات کاٹی۔ مجھے یہ بتاؤ، اس نمبر پر تالیہ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ یس سر، وہ دبے دبے جوش سے بولا۔ وہ نہیں جانتی، ہم اس نمبر کو ٹیپ کر رہے تھے۔ اس نے وائس میل میں پیغام چھوڑا ہے، میں آپ کو سنواتا ہوں۔ دولت چند لمحوں تک اس پیغام کو سنتا رہا جو تالیہ نے داتن کے لیے چھوڑا تھا۔ پھر اس نے فون رکھا اور ٹیم کو مخاطب کیا۔ چینج آف پلان، ہم اس کے گرد گھیرا تنگ نہیں کریں گے، مگر ابھی تالیہ کے ملوث ہونے کی خبر میڈیا پر نہیں دیں گے۔ وہ سب سے زیادہ اسی چیز سے ڈرتی ہے۔ یہ پتہ ابھی ہم اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، اور لیانہ صابری کو ابھی ہم گرفتار نہیں کریں گے۔ وہ تالیہ تک پہنچنے کا ہمارا واحد لنک ہے۔ وہ آس اور اضطراب کے درمیان کہہ رہا تھا۔ امید ہے کہ تالیہ اس کے گھر کے قریب جائے گی نیا پاسپورٹ اٹھانے۔ ہمیں لیانہ کے گھر کے گرد گھیرا تنگ کرنا ہے، صبح تک اپنی کارروائیوں کو خاموش رکھنا ہے۔ تالیہ مراد اس وقت خوف کا شکار ہے، اور ایسا انسان غلطی پر غلطی کرتا ہے۔ ہم تالیہ کی غلطی کا انتظار کریں گے۔ اسے تالیہ کی فون کال میں عرصے بعد وہی خوف محسوس ہوا تھا جو قید کے ان 5 دنوں میں اس کے چہرے پر نظر آتا تھا۔
وہ جس چیز سے ڈرتی تھی وہی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ بہت اچھے۔ وہ تالیہ مراد کے گرد ایسا گھیرا بنانے جا رہا تھا جس کو وہ توڑنے کی کوشش میں غلطیاں کرے گی۔ بلی اور چوہے کا کھیل شروع ہونے والا تھا۔ اگلی صبح آسمان نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے سبزہ زار پر اسرا محمود کے جنازے کی رسم ادا کی جا رہی تھی۔ لوگوں کا ایک منظم ہجوم وہاں کھڑا تھا۔ قطار میں لوگ باری باری آتے اور مرکزی جگہ پر کھڑے فاتح سے ہاتھ ملاتے، تعزیت کرتے، دعا دیتے اور آگے بڑھ جاتے۔ وہ سر کے خم سے ان کی تعزیت وصول کرتا، شکریہ ادا کرتا اور پھر ایک ویران نظر اپنے دونوں بچوں پر ڈالتا جو اس کے دائیں طرف کھڑے تھے۔ دونوں نے اب زار و قطار رونا بند کر دیا تھا۔ جولیانا صرف شل تھی اور سکندر بار بار سر جھکا کر گیلی آنکھیں پوچھتا۔ فاتح ایک ہاتھ سے لوگوں سے ایک ہاتھ ملاتا اور دوسرا ہاتھ سکندر کے کاندھے پر جمائے کھڑا تھا۔ جولیانا کے اس طرف اشر کھڑا تھا۔ ان سب کے چہرے آج سوگوار تھے۔ خاندان کی ایک خاتون بچوں کو اپنے ساتھ دوسری طرف لے گئیں تو اشر اس کے کاندھے کے برابر آ کھڑا ہوا۔ آپ ٹھیک ہیں آبنگ؟ میں جانتا ہوں کاکا، اور آپ کے اختلافات تھے اور میرے اور اسرا کے کوئی اختلافات نہیں تھے ایش۔ وہ ایک بہت اچھی بیوی اور ماں تھی۔ اس نے کبھی کچھ ایسا نہیں کیا جس سے میں ہرٹ ہوا ہوں۔ اشر نے نظروں کا رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس نے جیسے سارے حساب اور کتاب ختم کر ڈالے تھے۔ اشر کو خیال گزرا کہ آخری دنوں میں وہ دونوں کافی بہتر ہو چکے تھے۔ فاتح نے اسے نائب چیئرپرسن بھی بنا دیا تھا۔ واقعی اب ان کے درمیان کوئی تلخی نہیں تھی۔ وہ واپس تعزیت کرنے والوں کے ساتھ مگن ہو گیا۔ فاتح، دولت اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تو فاتح نے چونک کر گردن موڑی، پھر اس کی شکل دیکھ کر ماتھے پر بل پڑ گئے۔ واپس چہرہ سیدھا کر کے زیر لب بولا، تمہاری تفتیش کہاں تک پہنچی؟ اسے اس کی آمد شدید ناگوار گزری تھی۔ بہت جلد تالیہ مراد جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگی۔ وہ دونوں نامحسوس طریقے سے وہاں سے ہٹ گئے۔ اب تعزیت کرنے والوں سے قدرے فاصلے پر وہ گھاس پر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ یہ سب تالیہ نے نہیں کیا، تمہیں کیسے معلوم؟ اگر تم تعصب کا چشمہ اتار دو تو تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا۔ وہ برہمی سے دولت کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کو اس میں پھنسایا جا رہا ہے۔ اچھا، دولت تن سے بولا، کس نے پھنسایا ہے اسے؟ اچھا، دولت تن سے بولا، کس نے پھنسایا ہے اسے؟ یہ معلوم کرنا تمہاری جاب ہے۔ سرکار اسی کے پیسے دیتی ہے تمہیں۔ جاؤ اور معلوم کرو۔ ناگواری سے کہہ کر وان فاتح آگے بڑھ گیا۔ دولت نے ضبط سے گہری سانس بھری، پھر گھڑی پر وقت دیکھا۔ 10 بج رہے تھے۔ اسے داتن کے گھر سے چند فرلانگ دور مقررہ جگہ پر پہنچنا تھا۔ تالیہ مراد اپنا پاسپورٹ اٹھانے آنے والی ہوگی۔ وان فاتح اب انتظار میں آئے لوگوں سے تعزیت وصول کر رہا تھا۔ اگلا شخص ایڈم تھا۔ فاتح نے اسے ہاتھ ملایا تو وہ قریب آ کر آہستہ سے بولا، مجھے بہت افسوس ہوا سر۔ مجھے بھی ایڈم۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں اور میرے بچے اس ٹراما سے کیسے نکلیں گے مجھے نہیں معلوم۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا، آپ اس سے نکل آئیں۔ اللہ تعالیٰ دل سے مانگی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ پھر اس نے چہرہ آگے کو جھکایا اور پریشانی سے پوچھا، سر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تالیہ۔ یہ اس نے نہیں کیا، فاتح نے سختی سے آہستہ آواز میں دہرایا۔ ایڈم چند لمحے اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ آف کورس سر، میں جانتا ہوں۔ پھر سر کو خم دے کر آگے بڑھا تو کچھ سوچ کر وان فاتح اس کے پیچھے آیا۔ دونوں ہجوم سے ذرا دور گھاس پر چلے آئے تو فاتح نے اسے پکارا۔ وہ چونک کر مڑا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ ایڈم، تم تالیہ کو ڈھونڈو، لیانا صابری سے پوچھو یا کسی اور سے، کچھ بھی کرو، مگر اس کو ڈھونڈو اور اسے کہو وہ روپوش نہ ہو، سامنے آ جائے۔ آپ چاہتے ہیں وہ گرفتاری دے دے اس جرم کی جو اس نے نہیں کیا؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، کیونکہ بھاگنے سے وہ مزید مجرم لگ رہی ہے۔ ایک دفعہ وہ خود کو قانون کے حوالے کر دے تو میں اس کو بچا لوں گا، کیونکہ وہ بے گناہ ہے۔ میرا ان سے رابطہ نہیں ہے، مگر میں ان کو یہ مشورہ نہیں دوں گا۔ پہلے ہمیں اس شخص کو ڈھونڈنا ہے جس نے ان کو پھنسایا ہے۔ ایڈم کا پلان مختلف تھا۔ اصل قاتل کے خلاف ثبوت پولیس کو دینے ہیں تاکہ چیتالیہ کا نام کلیئر ہو جائے اور وہ واپس آ سکیں۔ پھر وہ رکا۔ آئی ایم سوری اگین۔ جو میں نے کہا ہے وہ اس تک پہنچا دو۔
اس نے 2 ٹوک کہہ کر بات ختم کر دی۔ وہ واپس آیا تو اشر نے ناگواری سے اس کے قریب سرگوشی کی۔ آپ اس لڑکی کا دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے میری بہن کو مارا ہے۔ اس نے ایڈم اور فاتح کی بات کا کوئی ٹکڑا شاید سنا تھا۔ تالیہ بے گناہ ہے، اس نے اسرا کو نہیں مارا، اور اگر تم اس بات پر یقین نہیں کرنا چاہتے تو مجھ سے دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اس نے تالیہ کی ای میل آج صبح پڑھی تھی، نہ پڑھتا تب بھی اسے یقین تھا کہ وہ کیکس تالیہ نہیں بھیجتی۔ وہ کسی کی جان کبھی نہیں لے سکتی۔ ساری بات یہیں آ کر ختم ہو جاتی تھی۔ لیانا صابری کے گھر سے چند فرلانگ دور ایک پینٹرز کمپنی کی وین کھڑی تھی۔ باہر سے دیکھ کر لگتا تھا وہ کسی گھر میں پینٹ کرنے آنے والوں کی وین ہے، البتہ اس کے اندر کا ماحول یکسر مختلف تھا۔ وہاں کرسیاں تھیں، قطار میں اسکرینز نصب تھیں جن کے آگے تکنیکی امور میں ماہر اینالسٹ بیٹھے تھے، اور ان کے پیچھے خالی جگہ پر دولت ٹہل رہا تھا۔ بار بار گھڑی دیکھتا، 11:05 ہو گئے ہیں۔ لیانا گھر سے نہیں نکلی، اب وہ پاسپورٹ کیسے دے گی؟ ہم اس کے گھر کے باہر رات سے موجود ہیں، وہ گھر سے نہیں نکلی۔ ایک اینالسٹ نے گردن موڑ کر اسے بتایا، ان کے دونوں فونز آن ہیں اور ان کی لوکیشن گھر کے اندر کی ہی آ رہی ہے، یعنی وہ اندر ہے۔ اسے اب تک باہر آ جانا چاہیے تھا، دولت خود کلامی کے انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ شدید مضطرب نظر آتا تھا۔ اوکے، ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ وہ رکا اور کان میں لگے آلے پہ اپنی اے ٹیم کو بزور قوت لیانا کے گھر کے اندر جانے اور اسے گرفتار کر کے لانے کا حکم دینے لگا۔ سر، گھر کلیئر ہے، 10 منٹ بعد لیانا کے گھر کا دروازہ توڑ کر داخل ہونے والا اہلکار بتا رہا تھا۔ اس کے دونوں فونز بیڈ روم میں پڑے ہیں، چارجنگ پہ، وہ فرار ہو چکی ہے۔ دولت نے زور سے کرسی کو بوٹ سے ٹھوکر ماری۔ وہ کب فرار ہوئی؟ تم لوگ رات سے گھر کے چاروں طرف سے۔ ہم تالیہ کے اس پیغام کے تقریباً 25 منٹ بعد یہاں پہنچے تھے۔ وہ اپنے فونز یہیں چھوڑ کر ہمارے آنے سے پہلے ہی فرار ہو چکی ہوگی سر، اس کا اینالسٹ مایوسی سے بتا رہا تھا۔ لیکن اب وہ تالیہ کو پاسپورٹ کیسے دے گی؟ ایک دوسرے اینالسٹ نے کہا تو دولت چونکا۔ ٹھوکر مارنے سے اس کا پیر درد کرنے لگا تھا، مگر اس فقرے نے اسے سب بھلا دیا۔ تالیہ مراد کو پاسپورٹ کیوں چاہیے تھا؟ ملک سے بھاگنے کے لیے سر۔ اس نے پہلے سے ہنگامی صورتحال کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ پاسپورٹ، پیسے، نئی شناختیں، اس کے پاس اس کا اپنا گو بیگ ہر وقت ہونا چاہیے تھا۔ 1 منٹ، وہ ریکارڈنگ دوبارہ چلاؤ۔ وہ تیزی سے ماتحت کی کرسی کے قریب آیا اور جھک کر اس کی اسکرین پر جھانکا۔ ماتحت نے چند کیز پریس کی تو رات والی کال کی ریکارڈنگ چلنے لگی۔ پہلے دولت نے اس ریکارڈنگ میں جس شبے پہ سب سے زیادہ غور کیا تھا وہ تالیہ کی آواز تھی، بھیگی، خوف سے لبریز آواز جس میں کپکپاہٹ تھی۔ ایک صیاد کو شکار کی ایسی آواز سن کر لطف آتا ہے۔ وہ اس سے آگے کچھ نہیں دیکھ سکا تھا، مگر اب وہ الفاظ سن رہا تھا۔ تمہیں کوئی کچھ بھی کہے، اس کی بات کا اعتبار نہیں کرنا۔ تالیہ کی آواز اسپیکر میں گونج رہی تھی۔ دولت نے بے دردی سے اپنا لب کاٹا۔ کیا اس کی باتوں کا وہی مطلب تھا جو نظر آ رہا تھا؟ کاش میرے پاس وقت کی چابی ہوتی تو میں وقت میں 3-4 ماہ آگے نکل جاتی۔ جاپان۔ کبھی ہم ضرور ملیں گے دوبارہ، کسی اور زمانے میں، کسی اور موسم میں، سمندر کنارے مچھلی کا شکار کرنے، پرانے وقتوں کی طرح۔ ہم ضرور ملیں گے داتن۔ دولت ماتھے پر بل ڈالے سیدھا ہوا۔ اس نے کہا، وقت کی چابی؟ ماتحت نے مڑ کر اسے دیکھا۔ سر، آپ کو معلوم تو ہے چہ تالا کی تھیوری جو انہوں نے پروسیکیوٹر احمد نظام کو بتائی تھی کہ وہ وقت میں پیچھے گئی تھیں اور پیچھے نہیں۔ اس نے کہا وہ وقت میں آگے جانا چاہتی ہے۔ وہ پہلوؤں پر ہاتھ جمائے کرسی کے پیچھے ٹہلنے لگا۔ اس نے لیانا کو پاسپورٹ کے لیے فون نہیں کیا تھا۔ اس کو معلوم تھا ہم کال ٹیپ کر رہے ہوں گے۔ اس کو صبح یہاں نہیں آنا تھا، تو پھر اس نے یہ کیوں کیا؟ اگر ہم یہ کال نہ سنتے۔ مڑ کر گھور کر اینالسٹ کو دیکھا۔ اگر تم مجھے یہ کال نہ سنواتے تو میں اسی وقت لیانا صابری کی گرفتاری کا حکم دے رہا تھا۔ میں تالیہ کے فرار کی خبر ہر جگہ چلانے جا رہا تھا، مگر اس کال نے ہمیں روک دیا۔ دونوں کو موقع پہ پکڑنے کی خواہش نے ہمیں روک دیا۔ وہ لیانا کو بھاگنے کا وقت دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی دولت کا خواب کیا ہے، تالیہ کو خوف زدہ دیکھنا۔ کون وومین نے اس کو ایک خواب دکھایا؟
ایک دل فریب شراب جس کے تعاقب نے اس کو جھانسا دے ڈالا، یعنی سر تالیہ مراد نے لیانا سے نہیں ملنا تھا۔ اور اس سوال پر ٹہلتا ہوا دولت رکا۔ اسے ایک عجیب سا خیال آیا، تالیہ کے پاس لیانا سے رابطے کے لیے یہی ایک نمبر تھا۔ اسے اس سے بات بھی کرنی تھی اور اسے خوف بھی تھا کہ پولیس اسے ٹیپ کر رہی ہوگی۔ اس نے ایک تیر سے دو شکار کیے۔ وہ واقعی کال میں لیانا کو ملاقات کے لیے بلا رہی تھی، مگر کہاں؟ وہ خود دوبارہ اسکرین تک آیا، جھک کر کی پریس کی۔ ریکارڈنگ پھر سے چلنے لگی۔ کاش میرے پاس وقت کی چابی ہوتی تو میں وقت میں 3-4 ماہ آگے چلی جاتی۔ جاپان۔ اس نے اسٹاپ کا بٹن دبایا، دھیرے سے سیدھا ہوا۔ 4 ماہ کے بعد جاپان میں کیا ہونا ہے؟ 4 ماہ بعد؟ اینالسٹ نے انگوٹھیوں پر حساب کیا۔ کچھ بھی نہیں۔ 4 ماہ بعد اپریل ہے سر، اور بس اس ایک لمحے میں پزل کے سارے ٹکڑے اپنی جگہ پر آن گرے۔ سارا کوہانا می، دولت بڑبڑایا۔ مارچ اپریل میں جاپان میں ساکورا ہانامی شروع ہو جاتا ہے۔ وین میں خاموشی چھا گئی۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دولت نے البتہ کراہ کر کنپٹی چھوئی تھی۔ اسے جاپان نہیں جانا تھا۔ دولت نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اسے دا کیوب میں بلا رہی تھی۔ دا کیوب؟ وہ جاپانی ریسٹورینٹ؟ ایک اہلکار نے چونک کر کہا۔ ہاں، کیونکہ اس نے کہا وہ لیانا کے ساتھ کچی مچھلی کا شکار کرنا چاہتی ہے۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کیں۔ اینالسٹ نے بے اختیار سر پر ہاتھ مارا۔ آف کورس، دا کیوب 2 چیزوں کے لیے مشہور ہے، سوشی یعنی کچی مچھلی کی ایک جاپانی ڈش، اور ہانامی۔ اس ریسٹورینٹ کے جاپانی مالک نے اس کو ہانامی کے رنگوں سے سجا رکھا ہے، اور وہاں دیواروں پہ جاپان کے ہانامی کے مناظر 3D پر چلائے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر لگتا ہے کہ آپ وقت میں 4 ماہ آگے جاپان میں چلے گئے ہیں، اور آپ کے ارد گرد چیری بلاسم کے پھول گر رہے ہیں۔ ڈیم اٹ، دولت نے تلخی سے کہتے ہوئے دوبارہ کرسی کو ٹھوکر ماری۔ اب کہ خالی کرسی الٹ کر دور جا گری۔ میں ابھی ایک ٹیم اس ریسٹورینٹ بھیجتا ہوں۔ ماتحت نے جلدی سے فون اٹھایا، مگر دولت نے افسوس سے سانس بھری۔ ضرور بھیجو، مگر وہ کئی گھنٹے پہلے لیانا سے ملاقات کر کے وہاں سے روپوش ہو چکی ہوگی۔ تالیہ مراد ہم سے ہمیشہ ایک قدم آگے رہتی ہے۔ چند گھنٹے قبل پچھلی رات میں واپس جاتے ہیں۔ داتن کے لیے پیغام ریکارڈ کرا کے تالیہ فون بوتھ سے نکلی، سر پر ہڈ برابر کی، آنسو پوچھے اور اندھیرے میں بس کی طرف بڑھ گئی۔ بس میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھی تالیہ کی آنکھوں میں اب سپاٹ سا تاثر تھا۔ وہ بار بار کلائی کی گھڑی دیکھتی تھی۔ اگر اس کا اندازہ درست تھا تو داتن آدھے گھنٹے تک دا کیوب پہنچ جائے گی۔ پولیس اگر کالز ٹیپ کر رہی تھی اور پیغام کو ڈی کوڈ بھی کر لے، تب بھی ان کے دا کیوب پہنچنے تک وہ دونوں وہاں سے جا چکی ہوں گی۔ KL کے دل میں واقع یہ ریسٹورینٹ اندر سے نیم اندھیرا سا تھا۔ ایک گول سا ہال جس کے وسط میں لکڑی کا جھونپڑا بنا تھا۔ جھونپڑے کے اندر سٹنگ ایریا تھا۔ مدھم موسیقی چل رہی تھی اور کھانا سرو کیا جا رہا تھا۔ دیواروں پر ایک پینٹنگ لگی تھی۔ اس میں جاپان کی ایک سڑک کی تصویر تھی جس کے کنارے چیری بلاسم کے گلابی پھول گرے تھے۔ مارچ اپریل میں اس ریسٹورینٹ میں ہانامی فلیور رنگ شروع ہو جاتا تھا، اور بوڑھا جاپانی مالک اس جگہ کو گلابی رنگوں سے سجا دیتا تھا۔ مگر ابھی چونکہ سرما تھا، اسی لیے یہاں ہانامی کی محض چند ایک نشانیاں ہی تھیں۔ ساکورا جاپانی زبان میں چیری بلاسم کو کہتے ہیں۔ ایک نرم و نازک سا پھول جو چیری کے تناور درختوں پر اگتا ہے۔ اس پھول کی عمر کم ہوتی ہے۔ یہ چند دن تک درختوں پر رہتا ہے اور پھر گر جاتا ہے۔ جب یہ پھول گرتے ہیں تو جاپان کی سڑکوں کے کناروں پہ گلابی تہیں سے جم جاتی ہیں، مگر گرنے سے قبل چند دن کے لیے جب ساکورا کے پھول درختوں پر کھلے رہتے ہیں تو یہ منظر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ جاپان میں دفتروں اور کاروبار سے خاص چھٹی دی جاتی ہے۔ سیاح دور دور سے آتے ہیں۔ فیملی سارے کام چھوڑ کر باہر نکل آتی ہیں، اور لوگ جگہ جگہ لگے چیری بلاسم کے درختوں کا نظارہ کرتے ہیں۔ کھلی فضا میں کھڑے ہو کر ان نرم و نازک پھولوں سے لدے درختوں کا نظارہ کرنا ہانامی کہلاتا ہے۔ جاپان میں یہ بہار کے ایک قومی تہوار کا درجہ رکھتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ کوریا اور ملائیشیا جیسے دوسرے ملکوں میں بھی رائج ہو چکا تھا، جہاں چیری بلاسم کم تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ مگر اصل ہانامی صرف جاپان میں ہوتا ہے، اسی لیے ملائیشیا میں جاپان کا منظرنامہ کھینچنے کے لیے دا کیوب میں موسم بہار میں جاپان کے 4 بڑے شیف جمع ہوتے ہیں۔
اور وہ چند دن کے لیے یہاں خاص سوشی تیار کرتے ہیں۔ ہانامی کی اصل روح جاپانی کھانے بالخصوص سوشی کو کھاتے ہوئے چیری بلاسمز کا نظارہ کرنے میں ہے، مگر یہ بس چند دن تک ہوتا ہے اور پھر ختم، سب معمول پر آ جاتا ہے۔ چیری بلاسم کے پھول گر گر کر سڑک کنارے مر جاتے ہیں اور درخت خالی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے چیری بلاسم دراصل جوانی کے زوال اور زندگی کی ناپائیداری کی طرف اشارہ کرتی ہے، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جوانی میں مر جانے کی علامت ہے۔ البتہ فی الحال بہار دور تھا، سرما ہر سو پھیلا تھا، اسی لیے ریسٹورانٹ قدرے خالی خالی سا تھا۔ ہال کے وسط میں بنے جھونپڑے میں بیٹھی تالیہ بار بار گھڑی دیکھتی تھی، سر پر گھیوٹ گرا رکھا تھا اور انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ دفتن بوڑھا جاپانی شیف قریب آیا اور قہوے کی پیالی سامنے رکھی، پھر قریب جھکا اور سرگوشی کی۔ اگر پولیس لے آنا سے پہلے آ جائے تو تم مڑے بغیر کچن میں چلی آنا، اور وہاں سے اشارہ کیا۔ تالیہ پھیکا سا مسکرائی اور تشکر میں سر ہلایا۔ شکریہ تاؤ، اتنی جلدی پولیس یہاں نہیں آئے گی، لیکن اگر آ گئی تو میں تمہیں مشکل میں نہیں ڈالوں گی۔ تاؤ نے مسکرا کر اس لڑکی کا چہرہ دیکھا جو ہٹ کے حالے میں زرد پڑ رہا تھا، پھر اس کی پیالی میں سنہری قہوے کی دھاروں ڈیلی۔ کون ہو تم؟ میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں، اور سی سی ٹی وی صبح سے خراب پڑا ہے۔ مسکرا کر وہ آگے بڑھ گیا۔ میں نے سنا تھا تم مجھ سے ناراض ہو۔ خفا سی آواز سنائی دی تو تالیہ مراد نے گہرا سانس لے کر سر اٹھایا۔ بھاری بھرکم سی گھنگریالے بالوں والی داتن ماتھے پر بل ڈالے اس کے سامنے کرسی کھینچ رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد اسے دیکھا اور وہ اسے بالکل ویسی ہی لگی تھی۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، زندگی سے ناراض ہوں۔ داتن نے کوہنیاں میز پر رکھی، آگے کو جھکی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تالیہ، تم نے سوچا بھی کیسے کہ ہم تمہیں اکیلا چھوڑ دیں گے؟ ہم واقعی سمجھے تھے کہ تم ٹھیک ہو اور میں کچھ دوسرے کاموں میں پھنسی تھی۔ میری غلطی ہے کہ میں اسرا کے دھوکے میں آ گئی اور سمجھی کہ تم کمزور لگ رہی ہو۔ کیا ہوا ہے؟ داتن لمحے بھر کو رکی، پھیکا سا مسکرائی۔ ڈائٹنگ کر رہی ہوں، خود ہی تو کہتی ہو کمزور ہو جاؤ، وزن کم کرو۔ تالیہ ہلکے سے ہنس دی، آنکھوں میں پانی آ گیا۔ مجھے تم سے گلہ نہیں ہے، ہر انسان کو اپنے آپ کو خود بچانا پڑتا ہے، میں اس سے بھی نکل آؤں گی اور پہلے بھی۔ تالیہ، اس نے بات کاٹ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، ہم اس دلدل میں ساتھ گئے تھے، ساتھ نکلیں گے۔ تمہارے پاس پاسپورٹ ہے نا؟ ہم آج ہی سنگاپور جا رہے ہیں۔ نہیں داتن، صرف تم سنگاپور جا رہی ہو۔ تالیہ کا انداز قطعی تھا۔ داتن نے ابرو بھینچے، ہمارے فرار کا پلان کئی سالوں سے وہی ہے تالیہ، پہلے سنگاپور اور وہاں سے دبئی۔ سب تیار ہے، ہم ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ میں اپنی فیملی کو وہاں بلا لوں گی، اور مگر میری فیملی یہی ہے، ایڈم یہاں ہے، وان فاتح یہاں ہے، میں ملک نہیں چھوڑ سکتی، مجھے صرف… وہ آگے کو جھکی اور مدھم آواز میں بولی، کہ ایل میں ٹھہرنے کو جگہ چاہیے؟ کوئی سیف ہاؤس؟ ہاں، ایک دو جگہیں ہیں، لیکن اگر پولیس کو علم ہو گیا تو میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں۔ داتن، بوڑھا تاؤ پھر سے ان کے قریب آیا اور پوچھا، کیا تم لوگ سوشی کھاؤ گے؟ نہیں تاؤ۔ تالیہ نے ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کھا سکتی تھی، خود کو بہادر ظاہر کرنے کے باوجود اس کی رنگت زد پڑ رہی تھی اور وہ بار بار اضطراب سے انگلیاں مروڑتی تھی۔ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تالیہ۔ داتن فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تالیہ اداسی سے مسکرائی، میں نے اسرا کو نہیں مارا، مگر میں بھاگ نہیں سکتی، صرف چھپنا چاہتی ہوں کچھ دن کے لیے۔ اور فاتح، وہ جانتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں، مگر مجھے نہیں معلوم وہ میرے لیے کچھ کر سکیں گے یا نہیں۔ اس کے انداز میں شک تھا۔ داتن نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور سنجیدگی سے بولی، مجھے وان فاتح سے بہت سی باتوں پر اختلاف ہے، مگر تم اپنے دل سے یہ بے یقینی نکال دو۔ تالیہ، وہ تمہیں پھر سے اکیلا چھوڑ دیں گے؟ ہم تینوں تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ تالیہ کی داتن پہ جمی نگاہیں بھیگنے لگیں۔ اگر میں اچھائی کا راستہ نہ اپناتی تو یہ سب میرے ساتھ نہ ہوتا، میں برائی کے راستے پر رہتی تو چھپی رہتی۔ نہیں تالیہ، میں ہمیشہ کہتی تھی کہ انسان اس راستے کو ترک نہیں کر سکتا، مگر میں غلط تھی۔ انسان سب کر سکتا ہے، تم نے درست کیا جو کیا۔ وہ اعتراف کر رہی تھی، مگر تالیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر تھا۔ کیا فائدہ ہوا سب ترک کرنے کا؟ مجھے ایسے جرم میں پھنسایا جا رہا ہے جو میں نے کیا ہی نہیں۔ میں سمجھتی تھی کہ اچھے
انسان اچھے راستے پر آ جائے تو دوسرے انسان بھی اس کی مدد کرتے ہیں، مگر اب داتن، اس نے ارد گرد دیکھا، اب مجھے اس دنیا اور اس کے انسانوں کے اندر کی اچھائی سے امید ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لیانا نے کبھی یوں بے بس اور مایوس اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بار بار لب کاٹ رہی تھی، کچھ گردن کی پشت کو ہتھیلی سے دباتی، کبھی میز پر ناخن رگڑتی۔ داتن دھیرے سے پیچھے ہوئی، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ تالیہ، کوئی بھی ہمت ہار سکتا ہے مگر تم نہیں۔ میری زندگی میں ایک کے بعد ایک مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، میں اب ان مسئلوں سے ایک ہی دفعہ چھٹکارا پانا چاہتی ہوں۔ پھر اس نے سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ مگر مجھے نہیں معلوم میں کیا کروں، میرے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ میرے ساتھ سنگاپور چلو۔ نہیں، تالیہ مراد نے سر اٹھایا۔ وہ جھونپڑے کے اندر بیٹھی تھی، سامنے داتن تھی، دونوں کے قہووں کی پیالیاں لبالب بھری تھیں۔ اسی پل تاؤ نے ریسٹورنٹ کی بتیاں مدھم کر دیں، مرکزی دیوار ساری کے ساری اسکرین بن گئی اور اس پر ایک منظر چلنے لگا۔ ایک طویل سڑک کا کنارہ، وہاں آگے ڈھیروں درختوں کی قطار، ہلکی چلتی ہوا، درختوں سے گرتے چیری بلاسم کے گلابی اور سفید پھول۔ کوئی مدھم سروں میں پیانو بجا رہا تھا۔ دیوار پر نظر آتی سڑک کے کنارے پھولوں سے بھرتے جا رہے تھے۔ تالیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے سوال نے لیانا صابری کو چونکا دیا تھا۔ وہ قدرے پیچھے کو ہوئی۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ سامنے اوپن کچن کے کاؤنٹر پر کھڑا تاؤ سوشی بناتا نظر آ رہا تھا۔ فضے میں جھینگے تلنے کی مہک بسی تھی۔ تمہارے بال پتلے اور کم لگتے ہیں، تم ہیئر ایکسٹینشن استعمال کر رہی ہو؟ کیوں؟ نرمی سے پوچھا۔ کیٹو کرا رہی ہوں، اس سے بال جھڑ جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں پتہ چلے، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تالیہ نے موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کی۔ اس پر ان تینوں کی سیلفی نظر آ رہی تھی۔ کونے پر میز پہ رکھی دوا کی بوتل کو اس نے زوم کر رکھا تھا۔ یہ کینسر کی دوا ہے، یہ بوتل تمہاری ہے۔ تم کینسر کی دوا کیوں لے رہی ہو؟ چیری بلاسم کے رنگوں سے سجے نیم روشن جھونپڑے میں خاموشی چھا گئی۔ پیانو جیسے رک گیا، جھینگے تلنے کا شور چپ ہو گیا۔ میں سچ سننا چاہتی ہوں داتن، تم بیمار ہو نا؟ اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ دکھ سے پوچھ رہی تھی۔ داتن نے قہوے کا پیالہ اٹھایا، لبوں سے لگایا، پھر سنجیدگی سے اسے دیکھ کر بولی، تم سن کر ہرٹ ہوگی اسی لیے میں نے تم سے چھپایا۔ کیا تم واقعی سننا چاہتی ہو؟ پیانو کی آواز پھر سے تیز ہو گئی۔ کاؤنٹر پر کھڑا تاؤ تیزی سے سوشی کو رول میں لپیٹ رہا تھا۔ پھر اس نے چھرا اٹھایا اور ٹھک 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 رول کے پیس کاٹنے لگا۔ تالیہ اٹھی اور سنجیدگی سے محض اتنا ہی بولی، چینج آف پلان، مجھے ملاقہ جانا ہے۔ وہاں ایک جگہ ہے جہاں میں چھپ سکتی ہوں۔ مجھے KL سے آج رات نکلنے میں مدد دو، پھر تم سنگاپور چلی جانا۔ میرا ایک دوست روز فوڈ ٹرک کے ساتھ شہر سے باہر جاتا ہے۔ اگر ہم ابھی چلیں تو میں تمہیں اس کے ٹرک میں سوار کرا سکتی ہوں۔ اس کی پولیس سے جان پہچان ہے، وہ اس کو چیک نہیں کرتے۔ داتن بھی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، البتہ وہ بار بار فکر مندی سے تالیہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے دوست کی جان ایک موذی مرض لینے والا ہے تو وہ کیسے ٹھیک رہ سکتا ہے داتن؟ اس نے بھیگی آنکھوں سے کہتے ہوئے ہوڈ سر پر گرائی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ملاکا شہر کا وہ علاقہ رات کی تنہائی میں ویران پڑا تھا۔ کہیں کسی گھر کی کھڑکی روشن تھی تو کسی کی بیرونی بتی جلی تھی، ورنہ سارے میں اندھیرا پھیلا تھا۔ فجر میں ابھی گھنٹہ پڑا تھا اور یہ روشنی سے پہلے والی تاریکی تھی جو رات کی ہو یا کسی کی زندگی کی ہمیشہ تاریک ترین ہوتی ہے۔ نیلا ہٹ مائل سرمئی اینٹوں والی گلی کے ایک گھر کے سامنے وہ کھڑی تھی۔ گھر کے بیرونی دروازے اور گلی کے درمیان 3 اسٹیپ تھے۔ وہ اسٹیپ عبور کر کے دروازے تک آئی اور آہستہ سے دستک دی۔ ہیڈ سر کو ڈھانپے ہوئے تھا، اسی لیے دور سے وہ ایک ہیولا نظر آتی تھی۔ ذوالکفلی نے دروازہ کھولا، اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم یہاں؟ میں نے تو سنا تھا کہ تالیہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ خود بخود ایک طرف ہٹ گیا اور وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی، دروازہ بند کر دیا، پھر لاک سے اسے مقفل کیا اور ہوڈ اتاری، گہری سانس لی۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ جانتا ہوں، یہ بھی کہ اسرا محمود کے قتل کے الزام میں تمہاری تلاش جاری ہے۔ وہ جو دروازے سے کمر ٹکائے کھڑی تھی، ان الفاظ پر اس کی آنکھوں میں ایک بے بس سا تاثر ابھرا۔ ابھی تک یہ بات پبلک نہیں ہوئی، صبح جب وہ داتن اور مجھے گرفتار کرنے سے مایوس ہو جائیں گے تب اسے پبلک کر دیں گے۔ میرے اپنے تعلقات ہیں تالیہ۔ تم نے کھانا کھایا؟
ساحر ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بولا اور پھر اندر راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ پھر محسوس کیا کہ وہ ابھی تک رکی ہوئی ہے۔ ذوالکفلی نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اندر آؤ، گھر میں کوئی اور تو نہیں ہے؟ دیکھو، میں اس وقت کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ ذوالکفلی نے اس کے چہرے کو افسوس سے دیکھا، جس کی رنگت اڑی اڑی سی تھی۔ تم خوف زدہ ہو؟ نہیں تو، وہ تیزی سے بولی۔ شہزادی تالیہ کو ذرا سی پولیس نے ڈرا دیا ہے۔ وہ استہزائیہ مسکرا کر آگے بڑھا تو تالیہ کے گال سرخ ہوئے۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ تالیہ کو کوئی اتنی آسانی سے نہیں ڈرا سکتا۔ میں بس، لب کاٹتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ اس گھر میں مدھم زرد روشنیاں پھیل رہی تھیں جو اسے عجیب پراسرار سا تاثر دیتی تھیں۔ وہ دیوان خانے میں آئی اور نیچے چٹائی پر بیٹھی تو پہلی نظر شیلف پر رکھی بوتلوں پر پڑی۔ ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ وان فاتح کی بوتل سے چند بوندوں کے سوا کچھ غائب نہیں ہوا۔ وہ ابھی تک اپنی یادداشت واپس نہیں حاصل کر سکا۔ وہ انہی بوتلوں کو دیکھ رہی تھی جب ذوالکفلی ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ تالیہ چونکی اور پھر بھاپ اڑاتے پیالے کو دیکھ کر کاندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اور پیالے کو دونوں ہاتھ درمیان چوکی پر رکھ دیا۔ تالیہ نے جلدی سے اسے قریب کھسکایا۔ سوپ میں تیرتے رومنس اس وقت شدید اشتہا انگیز لگ رہے تھے۔ شکریہ۔ وہ تیزی سے چاپ اسٹکس میں بھر بھر کر نوڈلز کھانے لگی۔ گرم گرم مایا نے زبان جلا دی، مگر اس نے ذرا سا وقفہ دیا اور پھر سے کھانے لگی۔ وہ کوہنیاں چوکی پر رکھے اپنی چمکتی آنکھوں سے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ ذرا استہزائیہ مسکرا کر آگے بڑھا تو تالیہ کے گال سرخ ہوئے۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ تالیہ کو کوئی اتنی آسانی سے نہیں ڈرا سکتا۔ میں بس، وہ لب کاٹتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس گھر میں مدھم زرد روشنیاں پھیل رہی تھیں جو اسے عجب پراسرار سا تاثر دیتی تھیں۔ وہ دیوان خانے میں آئی اور نیچے چٹائی پر بیٹھی تو پہلی نظر شیلف پر رکھی بوتلوں پر پڑی۔ ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ وان فاتح کی بوتل سے چند بوندوں کے سوا کچھ غائب نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی تک اپنی یادداشت واپس نہیں حاصل کر سکا۔ وہ انہی بوتلوں کو دیکھ رہی تھی جب ذوالکفلی ٹرے لیے ہوئے اندر داخل ہوا۔ تالیہ چونکی، پھر بھاپ اڑاتے پیالے کو دیکھ کر کاندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اور پیالے کو دونوں کے درمیان چوکی پر رکھ دیا۔ تالیہ نے جلدی سے اسے قریب کھسکایا۔ سوپ میں تیرتے رومنس اس وقت شدید اشتہا انگیز لگ رہے تھے۔ شکریہ۔ وہ تیزی سے چاپ اسٹک میں بھر بھر کر نوڈلز کھانے لگی۔ گرم گرم مایا نے زبان جلا دی، مگر اس نے ذرا سا وقفہ دیا اور پھر سے کھانے لگی۔ وہ کوہنیاں چوکی پر رکھی اپنی چمکتی آنکھوں سے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ میں نے کبھی تمہیں اتنا خوفزدہ نہیں دیکھا۔ تالیہ چپ چاپ کھاتی رہی۔ تم نے اسرا کو زہر دیا ہے کیا؟ چاپ اسٹک والا ہاتھ منہ تک جاتے جاتے رک گیا۔ تالیہ کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ تمہیں لگتا ہے میں کسی کو زہر دے سکتی ہوں؟ ہاں دے سکتی ہو، لیکن صرف تب جب وہ انسان اس کا اہل ہو۔ وہ چند لمحے لب بھینچے ہٹ سی اس کو دیکھتی رہی، پھر چاپ اسٹک نیچے رکھ دی۔ میں نے اسرا کو نہیں مارا، مگر سب ثبوت میرے خلاف جاتے ہیں۔ میں ملائیشیا نہیں چھوڑ سکتی۔ میرے پاس چھپنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں میں تمہارے پاس کیوں آئی ہوں۔ پھر وہ اٹھنے لگی۔ نہیں آنا چاہیے تھا۔ تالیہ، بیٹھو، ہم مل کر کوئی حل نکالتے ہیں۔ اگر تمہیں میری بے گناہی پر یقین نہیں ہے تو باقی دنیا کو کیسے آئے گا؟ وہ کھڑی ہوئی اور ہڈ سر پر ڈال لی، پیروں میں رکھا بیگ اٹھایا، دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ تالیہ، اس نے پکارا، مگر وہ تلخی سے کہتی ہوئی باہر جا رہی تھی۔ جو دوست تھے ان کو کبھی میری بے گناہی کا یقین نہیں آئے گا، اور جس کو آئے گا اس کی عمر ختم ہونے والی ہے۔ میں دوستوں کے معاملے میں بہت بدقسمت ہوں۔ اور دروازے سے باہر نکل آئی۔ ملاکا کا ساحل اس گھنے اندھیرے میں ویران پڑا تھا۔ چاند بادلوں میں چھپا تھا اور لہریں قدرے پرسکون تھیں۔ وہ ریت پر کھڑی تھی، ہڈ پیچھے گرا رکھی تھی، بال چھوٹی پونی میں مقید تھے۔ وہ خاموشی سے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ لہریں لپک لپک کر آتی، اس کے پیروں کو بھگو دیتی اور واپس پلٹ جاتی۔ وہ اپنی حد سے چاہنے کے باوجود نہیں بڑھ سکتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ پانی میں قدم بڑھانے لگی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مایوسی تھی، دماغ جیسے کہیں دور الجھا تھا۔ ٹخنے پانی میں ڈوبنے لگے۔ وہ چلتی گئی، آگے اور آگے۔ اب گھر جانے کا وقت ہے پتری تالیہ، اس سے پہلے کہ سورج نکلے اور تمہیں کوئی دیکھے۔
کسی نے اس کی کوہنی سے پکڑ کر اسے روکا تو تالیہ پتھر ہو گئی اور پھر بے یقینی سے مڑی تو بوڑھا جادوگر سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں ویسی ہی چمکتی ہوئی تھی اور چہرہ سپاٹ۔ تم میرے پیچھے آ رہے تھے؟ وہ بھوچنکی رہ گئی۔ تم دوستوں کے معاملے میں بدقسمت نہیں ہو، تم ملاقہ کی شہزادی تالیہ ہو اور تم یوں مایوس ہو کر اس پانی میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ وہ درستی سے بولا تو وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکی۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں ریت پر چلتے سڑک کی طرف جا رہے تھے۔ تم ہمت کیسے کھو سکتی ہو اتنی جلدی؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے کندھے اچکا کر بولی، میں سوچنے کے لیے یہاں آئی تھی، میں صرف پانی میں کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ تم پانی میں کھڑی نہیں ہو رہی تھی، تم آگے بڑھ رہی تھی بنا کچھ سوچے سمجھے، اندھا دھند۔ وہ اس کی طرف گھوما اور افسوس سے اسے دیکھا۔ وہ دوسری طرف دیکھنے لگی، کیا تمہارے سامنے اتنا بڑا پہاڑ ہے جس پر تم چڑھ نہیں سکو؟ اس پہاڑ کو عبور کرنے کے لیے کوئی سڑک نہیں ہے ذوالکفلی؟ وہ ایک دم دبا دبا سا چیخی۔ وہ دونوں آمنے سامنے ریت پر کھڑے تھے۔ سیاہ آسمان اور تاریک سمندر خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا تھا، اب نہیں ہے میرے پاس، اب کچھ بھی نہیں ہے، سر چھپانے کی جگہ تک نہیں ہے، میرے دوست کھو گئے ہیں۔ اور داتن؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ داتن کو کینسر ہے، وہ مر رہی ہے اور میں اس کو بچا بھی نہیں سکتی۔ میں ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی جس میں مجھے خوف کے سائے تلے رہنا پڑے۔ میں تنگ آ گئی ہوں۔ تو اپنے خوف کو شکست دو۔ میں نے 5 دن قید میں کاٹے ہیں۔ قید میرا سب سے بڑا خوف ہے۔ میں دوبارہ اس میں نہیں جا سکتی۔ میرے پاس چھپنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اس نے پلٹ کر پانی کو دیکھا۔ میں اس سمندر میں چھپنے کے لیے جا رہی تھی، شاید مجھے اپنے اندر پناہ دے دئیے۔ اگر میں نہ آتا تو؟ اگر تم نہ آتے تب بھی میں واپس پلٹ جاتی۔ ڈوب کر مرنے میں سنا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور میں مزید تکلیف نہیں اٹھا سکتی۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ تمہیں سمندر کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ملاقہ میں پناہ گاہیں ختم نہیں ہوئیں۔ وہ تلخی سے بولا اور اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ فجر روشن ہو رہی تھی جب وہ دونوں واپس اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ ذوالکفلی سیدھا راہداری میں آگے آیا اور کونے سے میٹ اٹھایا۔ وہاں ایک لکڑی کا تختہ تھا جو فرش کا حصہ لگتا تھا۔ اس نے احتیاط سے اسے اٹھایا تو نیچے ایک ٹریپ ڈور تھا۔ ذوالکفلی نے اسے کھولا، سر اٹھا کر تالیہ کو دیکھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں تک کوئی پولیس نہیں پہنچ سکتی۔ تم یہاں جتنا عرصہ چاہو رہ سکتی ہو، میں کسی کو ادھر داخل نہیں ہونے دوں گا، لیکن میں یہ بھی نہیں برداشت کر سکتا کہ تم سمندر میں پناہ ڈھونڈو۔ تالیہ ایک قدم پیچھے کو ہٹی، اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ میں کسی قبر میں نہیں رہ سکتی، میرا سانس گھٹ جائے گا۔ کیا تمہارے پاس کوئی بہتر پناہ گاہ ہے پتری تالیہ؟ بوڑھا جادوگر پوچھ رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ٹریپ ڈور کے نیچے لکڑی کا ایک زینہ تھا۔ وہ اسے عبور کر کے نیچے فرش پر اتری تو اندھیرے میں اتنا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک طویل ہال ہے۔ دیوار پر بٹن چمک رہے تھے۔ اس نے ایک بٹن دبایا تو مدھم روشنیاں جل اٹھیں اور سارے ہال کو روشن کر گئیں۔ وہ ہال اتنا وسیع تھا جتنا کہ اوپر موجود ذوالکفلی کا سارا گھر۔ وہاں قطار در قطار کتابوں کے ریک رکھے تھے اور ان میں پرانے چمڑے کی جلد والی کتابیں سجی تھیں۔ وہ کتابوں کا ایک عظیم الشان مقبرہ تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ ہال کے دہانے پر کھڑے ہوتے ہوئے حیرت سے بولی۔ ذوالکفلی نیچے اتر کر آیا، سادگی سے کاندھے اچکائے اور بتانے لگا، یہ ممنوعہ کتابیں ہیں۔ اکثر کا تعلق بمپورو سے ہے، باقی دیگر علوم کی ہیں، جادو، اندیکھی طاقتیں، علم طب، یہ سب میرا ذخیرہ ہے، تمہارے کام کا نہیں ہے۔ وہ اب دور ریکس کے درمیان سے گزر کر ہال کے ایک دوسرے سرے تک آیا اور اسے کونے میں موجود ایک کمرہ دکھانے لگا جس کے اندر ایک بیڈ تھا، ساتھ ایک چھوٹا سا کچن جس میں بجلی کا چولہا تھا، چھوٹا فریج، باتھ روم اور ایک اسٹڈی ٹیبل کرسی سمیت۔ گویا پراسرار لائبریری کے اندر ایک شخص کی رہائش کا پورا بندوبست موجود تھا۔ تالیہ قدم قدم آگے بڑھنے لگی۔ مدھم زد بتیاں روشن ہو گئیں۔ ریکس میں سجی کتابیں خاموشی سے اس کو دیکھ رہی تھیں۔ ان میں گرد کی بو بھی تھی اور کوئی عجیب سی ویرانی بھی۔ تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو، تمہیں سمندر کی پناہ گاہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا اور تالیہ بھی اداسی سے مسکرا دی۔ کتابیں؟ وہ ایک دفعہ پھر اس کی پناہ گاہ بن گئیں۔
خاموش دوست، محرم راز، قید کی ساتھی ہوں۔ 3 دن بعد دوپہر کے باوجود زیر زمین بنے کتب خانے میں نیم اندھیرا پھیلا تھا۔ اس کے 3 دن اسی حالت میں گزرے تھے جو فی الوقت نظر آ رہی تھی۔ کتب خانے کی دیوار میں موجود شیشے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ کمرے میں سنگل بیڈ پر نیم دراز تھی۔ ہینڈ فری کانوں میں لگائے وہ موبائل دیکھ رہی تھی۔ ماتھے پر بل تھے، آنکھوں میں بے بسی بھرا غصہ تھا۔ لباس وہی تھا اور الجھے بال پونی میں جکڑے تھے۔ موبائل پر خبروں کا بلیٹن چل رہا تھا۔ تالیہ مراد، جو کہ وان فاتح کی ایکس چیف آف اسٹاف بھی رہ چکی ہیں، اس کیس میں مرکزی سسپیکٹ ہیں۔ پولیس کے مطابق چیتالیہ اس وقت لاپتہ ہے اور ان کی تلاش جاری ہے۔ اب ہم اس بارے میں اپنے پینلسٹ سے بات کریں گے۔ نیوز اینکر اب اسٹول پر گھوم کر اسٹوڈیو میں موجود آدمی کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کے خیال میں چیتالیہ کا اسرا محمود کے قتل میں کیا موٹیو ہو سکتا ہے؟ اینکر اپنے تئیں سارے فیصلے سنا کر ملزم کو مجرم تصور کر چکے تھے۔ دانشور تجزیہ نگار نے کھنکار کے گلا صاف کیا۔ دیکھیں، اگر یہ قتل تالیہ مراد نے کیا ہے تو صاف ظاہر ہے اسرا محمود بی این کی وائس چیئرپرسن تھیں۔ ان کی جگہ لینے کے لیے میرا خیال ہے کسی ذاتی رقابت کی وجہ سے۔ ایک کے بعد ایک پینلسٹ اپنی رائے کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے زور سے بٹن دبا کر ویڈیو بند کی، پھر پیچھے گئی تو سامنے ہی اشر محمود کی ویڈیو کھل گئی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا رپورٹر سے باتیں کر رہا تھا۔ ظاہر ہے میری بہن کی جان تالیہ مراد نے ہی لی ہے، وہ رعونت اور برہمی سے کہہ رہا تھا۔ میں پولیس کو بتا چکا ہوں اور بار بار سب کو یاد کراتا رہوں گا کہ اسرا محمود نے خود ہمیں متعدد بار وہ کیک دکھائے تھے جو تالیہ ان کو بھیجتی تھی۔ سرد انداز، تنفر بھرا لہجہ۔ تالیہ نے لب کاٹتے ہوئے آگے سوائپ کیا۔ اگلی ویڈیو وان فاتح کی تھی۔ وہ چند افراد کی میت میں کار کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ تیز ہوا سے اس کی ٹائی بار بار پیچھے کو اڑتی۔ وہ ٹائی پن لگانا بھول گیا تھا، شاید کوئی یاد کروانے والا موجود نہیں تھا۔ چہرہ سپاٹ تھا مگر افسردہ لگتا تھا۔ مائک پکڑے رپورٹرز کا ہجوم اس کے سامنے الٹے قدموں چلتا پیچھے کو آ رہا تھا۔ وہ سب کار پارکنگ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سر، میڈیکل رپورٹ کے مطابق آپ کے جسم سے بھی آرسینک ملا ہے مگر اس کی مقدار بے ضرر ہے۔ کیا یہ اس لیے نہیں کہ آپ نے کیک کم تعداد میں کھائے تھے؟ وہ کار کے قریب رکا اور سپاٹ سے انداز میں رپورٹر کو دیکھا۔ میں آن گوئنگ تفتیش کے بارے میں رائے نہیں دے سکتا۔ یہ پولیس کا کام ہے کہ وہ حقائق سامنے لائے۔ سر، تالیہ مراد کا آپ کی بیوی کو مارنے کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ فاتح نے دروازے پر ہاتھ رکھے اسی ٹھنڈے تاثر کے ساتھ رپورٹر کو دیکھا۔ یہ تالیہ نے نہیں کیا۔ پولیس اپنی نااہلی چھپانے کے لیے ایک بے گناہ لڑکی کو مجرم بنا کر پیش کر رہی ہے، اور اگر بالفرض وہ واقعی اس میں ملوث ہے تب بھی عدالت کے فیصلے تک ہم ملزم کو بے گناہ تصور کرتے ہیں۔ اس لڑکی کا میڈیا ٹرائل بند کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ برہم ہوا۔ ایک رپورٹر نے پیچھے سے پکارا۔ سر، اگر ایسا ہے تو تالیہ مراد سامنے آ کر اپنی بے گناہی ثابت کیوں نہیں کر دیتی؟ وہ روپش کیوں ہیں؟ وان فاتح نے ابرو اچکائے۔ ہمیں نہیں معلوم کون کس وقت کس مسئلے میں پھنسا ہو، مگر مجھے یقین ہے وہ جلدی ہی سامنے آ کر خود کو اس الزام سے بری کرا لے گی۔ اور ہاتھ کے خفی اشارے سے بس کہہ کر وہ کار میں بیٹھنے لگا۔ سر، آپ ان کے باس رہے ہیں، کیا انہوں نے آپ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کسی نے سوال پھینکا۔ فاتح نے سن لیا تھا مگر اس نے دروازہ بند کر دیا اور ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کر دیا۔ البتہ اس سوال پر پہلی دفعہ اس کے اسپاٹ تاثرات میں ذرا سی درار پڑی تھی، جیسے وہ ڈسٹرب ہوا ہو، جیسے وہ اداس ہوا ہو۔ اور پھر کار آگے بڑھ گئی اور ویڈیو ختم ہو گئی۔ تالیہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس نے فون رکھا اور ہینڈ فری کانوں سے نوچ اتارے۔ وہ گزشتہ 3 دن سے خبریں ہی تو دیکھ رہی تھی۔ سارا ملک اس کو قاتل کہہ رہا تھا۔ نیلوفر کی کتاب سے بنائی چند دن کی شہرت مان پڑ گئی تھی اور اب وہ اسرا محمود کی قاتل اور ایک فوگیٹیو بن کر رہ گئی تھی۔ اس نے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے، تھوڑی ان پر جما دی جیسے ان کتابوں کے اس ویران مقبرے میں وہ خود کو اپنے ہی گلے سے لگائے محفوظ کرنا چاہ رہی ہو۔ خوف اور بے بسی بڑھتی جا رہی تھی، مگر ایک بات طے تھی، تالیہ کبھی دوبارہ پولیس کی پہنچ میں نہیں جائے گی۔ وہ اب کسی نئی جیل کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔
وہ ان کے ہاتھ دوبارہ نہیں آ سکتی تھی۔ سامنے رکھے بک شیلف پر ایک کتاب ترغیب دلانے والے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے گہرے نیلے سرورق پر سفید سفید الفاظ جگمگا رہے تھے، خودکشی کرنے کے 3 پین لیس زہر۔ وہ چپ چاپ اس کتاب کو دیکھنے لگی۔ کوئی شک نہیں کہ وہ کتابیں ممنوعہ تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کی تو چھم سے اس دن کی یاد ان کے سامنے آ بکھری۔ وہ ریسٹورینٹ کے مصنوعی جھونپڑے میں داتن کے سامنے بیٹھی تھی۔ اسی پل تاؤ نے بتیاں مدھم کی تھیں اور خالی دیوار پر ایک منظر چلنے لگا تھا۔ سڑک کنارے درختوں کی قطار اور نیچے گھاس پر گلابی سفید چیری بلاسم کے پھولوں کی بچھی تہہ۔ ہوا چل رہی تھی اور پھول گرتے جا رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو داتن؟ فضا میں جھینگے تلنے کی مہک تھی اور شڑ شڑ کا شور بھی۔ قہوے سے بھری پیالی سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ یہ کینسر کی دوا ہے اور یہ بوتل تمہاری ہے۔ تم کینسر کی دوا کیوں لے رہی ہو؟ پیانو رک گیا، جھینگے تلنے کا شور ختم ہو گیا۔ تم سن کر ہرٹ ہوگی اسی لیے میں نے تم سے چھپایا۔ پیانو تیز ہو گیا۔ کاؤنٹر پر کھڑا تاؤ ٹک ٹک سوشی رول کر کے چھرے سے کاٹنے لگا۔ دیوار پر ابھی تک پھول گرتے نظر آ رہے تھے اور سوشی رول کٹنے کی آوازیں ٹھک ٹھک۔ تالیہ نے آنکھیں کھولیں۔ وہ کتابوں کے مقبرے میں بیٹھی تھی اور اس کے سامنے رکھی وہ بنا درد کے مار دینے والی زہریلے نسخوں کی کتاب تمسخر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بالآخر تالیہ نے ہاتھ بڑھایا، دھڑکتے دل سے اس کتاب کو اٹھا لیا۔ ایسا زہر جو درد نہ دے، کیا یہی اس کا آخری راستہ ہو سکتا تھا؟ آخری پناہ گاہ ہو سکتی تھی؟ بی این کے آفس میں اس روز معمول کے کام جاری تھے۔ ایسے میں لفٹ کے دروازے کھلے اور وان فاتح نکلتا دکھائی دیا تو اس کے ماتھے کے بل واضح تھے اور وہ شدید ناخوش لگتا تھا۔ گرے سوٹ میں ملبوس وہ بظاہر ورک ڈے کے لیے تیار لگ رہا تھا، مگر اس کا موڈ سخت خراب معلوم ہوتا تھا۔ آج پھر راستے میں اس کو رپورٹرز نے روک کر سوالوں کی بوچھاڑ کی اور یہ سوال اب اذیت دینے لگے تھے۔ وہ اپنے آفس کے قریب پہنچا تو سیکیورٹی فوراً سے اٹھی۔ آپ کی تائید کے مطابق ایڈم بن محمد کو میں نے بلا لیا تھا، وہ اندر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ فاتح نے بس سر کو خفیف سی جنبش دی اور آگے بڑھ گیا۔ ایڈم اسے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہوا اور مچھایا ہوا لگتا تھا۔ فاتح گھوم کر میز کے پیچھے آیا، اپنی اونچی کرسی پر بیٹھتے ہوئے تشویش سے اسے دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے وہ کہاں ہے؟ سارے سوال جواب بس ایک ہی انسان کے بارے میں ہو سکتے تھے، نام لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ نہیں، ایڈم نے فکر مندی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جینز اور سفید شرٹ کے اوپر سیاہ کوٹ پہنے، بال جیل سے پیچھے کیے، شاید کام کے لیے تیار ہوا تھا، مگر فاتح کی کال نے اسے کام چھوڑ کر ادھر آنے پر مجبور کیا تھا۔ اور لیانا صابری؟ فاتح مٹھیاں باہم ملائے میز پر آگے ہو کر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ملک سے فرار ہو چکی ہیں، مجھے ان کی میل آئی تھی۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث اب ہم رابطہ نہیں کر سکتے۔ چیتالیہ کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ ایڈم رکا۔ کیا آپ سے بھی چیتالیہ نے رابطہ نہیں کیا؟ اس کے انداز میں جھجک تھی مگر یقین بھی تھا۔ وہ گھر آئی تھی۔ فاتح پیچھے کو ہوا اور گہری سانس لی، پھر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ کب؟ ایڈم چونکا۔ وہ مختصر الفاظ میں بتاتا گیا۔ اس وقت اسرا کی میت سامنے تھی اور سب اس پر شک کر رہے تھے۔ اگر وہ میری چھت پھلانگ کر داخل ہوتی دکھائی دیتی تو مجرم لگتی۔ اس کا وہاں سے بھاگ جانا بہتر تھا، مگر وہ ناخوشی سے کہہ رہا تھا، مگر وہ صبح واپس آ سکتی تھی۔ اس کو چاہیے تھا وہ منظر عام پر آ جائے اور اپنی صفائی دے۔ وہ ایک دفعہ پولیس کی قید میں رہ چکی ہیں، وہ خوف زدہ ہیں۔ اس کا یوں بھاگنا اس کو مزید مجرم بنا رہا ہے ایڈم، وہ غصے سے بلند آواز میں بولا۔ وہ خوف زدہ ہیں سر، ایڈم نے بھی اتنی ہی اونچی آواز میں کہا۔ چند لمحوں کے لیے آفس میں تناؤ بھری خاموشی حائل ہو گئی، پھر فاتح نے بے بسی سے کاندھے اچکائے۔ میں اس کے لیے پریشان ہوں ایڈم۔ آواز دھیمی کی، انگلیوں سے کنپٹی دبائی۔ وہ اپنا دفاع نہیں کر رہی اور لوگ اس کا میڈیا ٹرائل کیے جا رہے ہیں۔ اسے اپنے لیے لڑنا ہوگا، اس سب کو فیس کرنا ہوگا۔ چیتالیہ خوف زدہ ہے، ایڈم نے توڑ توڑ کر دہرایا۔ وان فاتح چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتا رہا، پھر لب ہلائے۔ اپنی چیتالیہ سے کہو وہ واپس آ جائے۔ وقت چند صدیوں پیچھے چلا گیا تھا۔ وہ دونوں چائے خانے میں موجود تھے۔ سفید کرتے والا غلام فاتح ماتھے پر بل ڈالے کہہ رہا تھا، اپنی شہزادی کو کہو سلطان سے دور رہے۔ تمہاری اس سے ملاقات ہو
فاتح کی آواز نے اسے ماضی سے کھینچ لیا۔ وہ سنبھل کر سننے لگا۔ تمہاری اس سے ملاقات ہو یا رابطہ ہو تو اس کو کہو وہ گرفتاری دے دے۔ اگر وہ یوں چھپ کر بیٹھ جائے گی تو میں اس کی کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا۔ وہ رابطہ نہیں کریں گی، وہ کوئی رسک نہیں لیں گی، تو تم اس سے رابطہ کرو۔ کوئی طریقہ تو ہوگا اسے ڈھونڈنے کا۔ سر وہ داتن سے رابطہ کریں گی۔ ان دونوں کے پاس ایک دوسرے تک پہنچنے کے طریقے ہوں گے، مگر مجھے انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ اگر وہ کھو جائیں تو انہیں کیسے ڈھونڈنا ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ان کا تب بھی ڈھونڈ لیتا جب وہ پولیس کے قید میں تھیں۔ ایڈم، وہ آگے کو جھکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، میں تالیہ کو ایسے نہیں جانتا جیسے تم جانتے ہو۔ ہمارے تعلق میں کچھ چیزیں مسنگ ہیں، وہ جیسے کھو گئی ہوں۔ وہ کہتے کہتے چپ ہوا۔ کچھ تھا جو بات بے بات کھو جانے کا احساس دلاتا تھا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں ایسی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا جس میں وہ نہ ہو۔ وہ میرے لیے بہت اہم ہے، مگر تم، اس نے ابرو اٹھا کر زور دے کر کہا، تم اس کو زیادہ جانتے ہو، اور جو تم جانتے ہو وہ ہمیشہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ اس بات پر ایڈم بن محمد مسکرا دیا۔ بہت کچھ یاد آیا جو وان فاتح کو یاد نہیں آتا تھا۔ اس کو ڈھونڈو، اس سے کہو وہ مجھ سے ملے۔ کیا آپ ان کے خوف دور کر پائیں گے؟ میں کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر ایڈم نے سر ہلایا اور ایک فائل میز پر رکھی، مگر اسے کھولا نہیں۔ اس پر ہاتھ رکھے وہ پوچھنے لگا، آپ کے بچے ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہیں سر۔ وہ کیسے ہو سکتے ہیں اس ماحول میں جہاں ٹی وی پر بار بار ان کے ماں کے قتل کی باتیں دہرائی جائیں؟ آپ انہیں اس ماحول سے دور کرنا ہوگا۔ اشرف بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم بچوں کو کچھ عرصے کے لیے اسرا کی کزن کے پاس امریکہ بھیج دیں۔ میرے لیے یہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہوگا، مگر پھر گہری سانس لے کر بولا، کسی نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ زندگی آسان ہوگی۔ پھر اس نے قلم اٹھایا اور ایک کاغذ پر پتہ لکھا، یہ آدمی ذوالکفلی ملاقہ میں رہتا ہے، شاید یہ تالیہ کے بارے میں کچھ جانتا ہو۔ ایڈم نے چٹ جیب میں رکھ لی مگر اٹھا نہیں۔ چند لمحے سوچتا رہا۔ وان فاتح نے بے اختیار گھڑی کو دیکھا۔ کچھ اور، میں نے چیتالیہ کو 4 دن دیے تھے کہ وہ اس آف شور کمپنی کیس میں آپ کی بے گناہی ثابت کر دیں۔ فاتح نے بیزاری سے سر جھٹکا، میں بتا چکا ہوں میری کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے۔ وہ 4 دن کل تمام ہو جائیں گے، وہ سنے بغیر کہہ رہا تھا۔ آج مجھے جن پیپرز کو ریلیز کرنا ہے ان میں آپ کے دستخط شدہ کاغذات بھی شامل ہیں۔ یہ اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں سر، یہ کوئی فوٹو کاپی نہیں ہے۔ اس نے فائل کھول کر فاتح کی طرف دھکیلی۔ اس سے پہلے اس نے فاتح کو فوٹو کاپی دکھائی تھی جس کو اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے ان کی تصدیق دوبارہ اپنے سورس سے مانگی تو اس نے مجھے ہانگ کانگ سے اپنے آفس کی آرکائیو سے یہ اوریجنل فائل لا کر دی ہے۔ پہلے صرف فوٹو کاپی تھی، آپ اس کو نہیں پہچانتے تھے، مگر اس کو دیکھیں اور بتائیں، یہ 3 کاغذ آپ نے خود سائن کیے تھے۔ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ فاتح نے فائل کھولی، اندر 3 کاغذ اسٹیپل سے پن اپ کیے ہوئے تھے۔ ان تینوں کے نیچے فاتح کے دستخط تھے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں یہ میں نے نہیں کیے، نہ میں ان کاغذات کو پہچانتا ہوں۔ اور وہ قدرے ناگواری سے صفحہ پلٹتے ہوئے کہہ رہا تھا جب وہ ٹھہرا، پہلے اور دوسرے صفحے کے درمیان جہاں اسٹیپل کی پن لگی تھی وہاں کچھ پھنسا تھا۔ فاتح نے آہستہ سے پن جدا کی، ایک ننھی سی مقید شے آزاد ہوئی۔ اس نے 2 انگلیوں میں اسے اٹھایا۔ وہ گلابی رنگ کی چیری بلاسم کی ایک پتی تھی، خشک، مرجھائی ہوئی، ان کاغذوں میں برسوں سے امر ہوئی۔ اس نے پتی کو اوپر لے جا کر دیکھا، آنکھیں چھوٹی ہوئیں۔ ایڈم غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کچھ یاد آیا سر؟ اس کے اندر جوش سے بھرا۔ فاتح نے پتی رکھی اور ان کاغذات کو الگ الگ کر کے دیکھا، پھر دستخط کی جگہ پر انگلی پھیری اور اوپر پرنٹ شدہ عبارات پڑھی۔ ایڈم اس کے ایک ایک تاثر کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگتا ہے آپ دستخط کو پہچانتے ہیں مگر عبارتوں کو نہیں۔ کیا کسی نے کورے کاغذ پر آپ سے دستخط کروائے تھے؟ فاتح کو اس کی باتیں نہیں سن رہی تھیں۔ اس کے ذہن میں ایک اور منظر چلنے لگا۔ وہ ساکورا ہانامی کے دن تھے۔ جاپان کی سڑک تھی، گلابی اور سفید روئی کے گالوں جیسے چیری بلاسم ہر طرف گرے تھے۔ وہ لمبا کوٹ اور مفلر پہنے ٹھنڈی ہوا میں بینچ پر بیٹھا تھا، نظریں جھکا کر اخبار پڑھتا، دوسرے ہاتھ سے کافی اٹھا کر پیتا، وہ واپس بینچ پر رکھ دیتا۔
यकदम सिक्के खनकने की सी आवाज आई। फातिह ने नजरें उठाई। सामने एक कपल चला आ रहा था जिनके साथ एक 5-6 साल का बच्चा था। उसके हाथ में गुलाबी कॉटन कैंडी थी और वो इसकी स्टिक को खुशी से हाथ में घुमा रहा था। फातिह की नजरें इसके कदमों पर झुकीं। इसके जॉगर्स में सिक्के लगे थे, वो चलने से खनकते थे। इसने वापस नजरें अखबार पर झुकाईं। बेंच के पीछे बड़ा सा चेरी ब्लॉसम का दरख्त था। उसके अकब से असरा निकलकर करीब आई और इसके साथ बैठी। इसके बैठने पर वो चौंका। कॉफी का कप उठाया। बेध्यानी में जरा सी कॉफी झलकी। घास पर गिरते एक सफेद फूल को वो दागदार कर गई। हाथ पर भी गरम गरम कतरे गिरे। असरा ने ओह हो कहते हुए टिश्यू से इसका हाथ साफ किया। थैंक्स। उसने कॉफी का घूंट भरा, फिर असरा को देखा। वो मुस्कुरा कर हिचकिचाहट से इसे देख रही थी। हवा से इसके बाल उड़ रहे थे और उसके हाथों में एक फोल्डर था। मुझे तुमसे कुछ मांगना है और तुम इनकार नहीं करोगे, वो नरमी भरी कतियत से कह रही थी। कहो। हवा का झोंका आया और दरख्त से ढेरों फूल नीचे आन गिरे। कुछ असरा के बालों और कंधों पर ठहर गए, कुछ फातिह के मफलर पर।